تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے رد میں یہ آیتیں نازل فرمائی جو مدینے میں مسلمانوں کو خرچ کرنے سے روکتے تھے۔ کچھ منافق مومنین کے پاس آ کر یوں کہتے کہ تم سارا مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لٹا دیتے ہو، سب کا سب تم خرچ کر رہے، خیرات کر رہے ہو، برے وقت کے لیے کچھ تو بچا کر کے رکھو، جس کو کہتے ہیں آڑے وقت کے لیے کچھ بچا کر کے رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رد میں یوں فرمایا کہ بے شک اللہ کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر اس نے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ تم پر اس نے ظلم کیا، بلکہ وہ تمہارے فائدے کے لیے فرما رہا ہے کہ تم اگر دو گے تو میں اپنے خزانے سے اور بڑھا کر کے دوں گا، تمہارے نفع کے لیے ہے۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیں، آپ کے جیب میں 4 سکے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی جیب میں 4 سکے ہیں اور میرے پاس 100 سکے رکھے ہوئے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جیب میں ڈالوں جو پورا خالی ہو جائے، اس جیب میں ڈالوں جو پورا خالی ہو جائے۔ تمہارے پاس 4 سکے تھے، میں نے کہا وہ 4 نکال دو، میں ڈال دوں گا، تمہیں بھروسہ نہیں ہوا میری بات پر، وہ 4 کو ہی دبا کر کے رکھے رہے ہیں، جبکہ اگر وہ 4 نکالتے تو میں کتنے ڈالتا؟ 100 ڈال دیتا۔ یہ میں نے ایک مثال آپ کو اپنی جانب سے بتایا۔ اللہ رب العزت یہی فرما رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ تم اپنے مال سے نکالو، اس سے 70 گنا میں بھر کر کے دوں گا، زیادہ دوں گا۔ لیکن یہ اللہ کی ذات پر لوگوں کا وہ یقین نہیں آیا، اس کی وجہ سے وہ دبا کر کے رکھ گئے، اور جس چیز کو تم بچا کر کے رکھے وہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم 4 سکے بچا کر کے اسی میں سب چلا لوگے، بلکہ یہی 4 سکے تمہارے لیے موت کے بعد سانپ اور بچھو بنا کر تمہارے ناک پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ قیامت تک ایک اژدہا قبر میں ہمارے گلے پر لٹکا رہے گا اور ہماری ناک کی ہڈی کو چوستا رہے گا، اور وہ مردہ اس سے کہے گا کہ مجھ سے دور ہٹ جا، تو وہ اژدہا سانپ اس سے کہے گا میں کیسے ہٹوں، تو زندگی بھر تو مجھے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ کہا میں تجھے کب ساتھ رکھتا؟ تو وہ اژدہا کہے گا میں سانپ نہیں، میں تیری دولت ہوں، اور اللہ نے مجھے آج یہ شکل دے دی ہے۔ تو جن لوگوں نے مال کے اوپر، جس کو کہتے ہیں کنڈلی مار کر کے بیٹھ جانا، اس طرح کی کیفیت جن لوگوں کی رہی، ان کے ساتھ یہ دردناک عذاب ہوگا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اس کے لیے ہمیشہ سے یہ عادت رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم جہاں آیا وہاں اپنا فوراً نکال دیں۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ لوگ خیرات کر رہے ہیں، اس کو 4 روپیہ دے دیا، اس کو 10 روپیہ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، اور اسی پر وہ پورا چل رہے ہیں، جبکہ حساب کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ ابھی اپنی فرض جو زکوٰۃ ہے وہی ادا نہیں کی ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لیں، نفل جو خیرات کر رہے ہیں آپ، ایک خیرات بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک فرض آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ فرض جس پر جتنی زکوٰۃ فرض ہے وہ پہلے نکالے، اس کے بعد پھر یہ خیرات کرے۔ اب اس کے لیے آسان یہ ہے میرے عزیزوں، سال بھر جو آپ خیرات کرتے ہیں اس میں نیت یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ میں اپنے زکوٰۃ ہی دے رہا ہوں؟ دیتے ہی رہتے ہیں آپ، لیکن ہمارے ہاں مزاج کیا بنا ہوا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے صرف رمضان ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، رمضان ہی پرٹیکولر ایک مہینہ نہیں زکوٰۃ نکالنے کا ٹائم، پورے سال بھر کبھی بھی آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، بلکہ اگلے 4 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ ابھی نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے 2,500 ہزار کے حساب سے 10,000 روپے ابھی نکال دیا، 10,000 میں نے خرچہ کر دیا۔ ابھی یہ دسمبر چل رہا ہے، اگلے سال دسمبر میں نے حساب کیا تو میرے پاس 1,00,000 روپے تھے، تو آلریڈی میں نے 10,000 ادا کیا ہے، اب مجھے زکوٰۃ نہیں دینا ہے، 2,500 تو اس میں مائنس ہو گئے۔ پھر دوسرے سال دسمبر آیا، پھر میں نے دیکھا میرے پاس 1,00,000 ہے،
تب بھی میں نے 10,000 میں ادا کر دیا ہے. تیسرے سال دیکھا پھر 1,00,000 روپے ہے, تب بھی میرے ادا ہو چکے. چوتھے سال میں نے دیکھا 1,00,000 میرے پاس ہے, تب بھی میری زکوٰۃ ہو چکی تھی. 10,000 میں 1,00,000 کے 4 زکاتیں ہو گئی. 1,00,000 پر 2,500 ہے نا. 1,00,000 روپے میں کتنی زکات ہے؟ اگر میں نے 10,000 نکالے تھے تو 4,00,000 کی زکات تو میں نکال چکا ہوں. تو کچھ لوگ سوال مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے, اس کو میں نے رمضان میں بھی بتایا کہ ایسا ہے حضرت, ہم لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں, جیسے ہماری زکوٰۃ 1,00,000 روپے نکل گئی, 2,00,000 روپے نکل جاتی ہے, تو ہم ایک ساتھ نہیں دیتے, کیونکہ سال بھر ہمارے پاس اور بھی مانگنے والے آتے رہتے ہیں. تو ہم زکوٰۃ نکال کر کے سائیڈ میں رکھتے ہیں, تو جیسے جیسے ضرورت مند آتے رہتے ہم وہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ تو آپ نے نکال دیا اور سائیڈ میں رکھ دیا ہے, اگلے سال رمضان آنے تک بیچ میں نہ جانے کسی کی شادی آئی, کوئی فقیر آیا, کوئی یتیم, کوئی بیوہ, ہم اس کو دیتے رہتے ہیں. زکوٰۃ تو ہم دیتے ہیں لیکن سال بھر دیتے رہتے ہیں. تو میں نے یہی عرض کیا, میرے عزیز تم زکوٰۃ تو نکال کر کے سائیڈ میں رکھے ہو, لیکن اگلے رمضان تک جیو گی یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اگر اس بیچ میں تم انتقال کر گئے تو تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں, ویسے رکھی کی رکھی رہ گئی. تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ابھی کی یہ جو 1,00,000 2,00,000 ہے یہ پوری ادا کر دوں, آگے کی زکوٰۃ میں لے کر کے رکھوں تاکہ آنے والوں کو میں اس میں سے دیتا رہوں. پیچھے کی بچا کر کے رکھنے کی فکر ہے, آگے کے ایڈوانس کیوں نہیں نکال کے رکھ لیتے؟ تو یہ زکوٰۃ میں سب سے پہلے آپ پرفیکٹ نکلو, پھر دیکھو اللہ رب العزت تمہارے لیے رزق کے اور روزی کے کتنے دروازے کھولتا ہے. مال میں برکت کا سب سے بڑا راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. وہ کیوں ظلم کرے گا؟ اپنے ہی بندوں پر ظلم کرے گا, اپنے ہی بندوں پر ظلم کرے گا. اس طرح کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق کہ اللہ عز و جل نے, وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تیرے نافرمان بندے, ان کو اتنی نصیحت کرو, انہیں اتنا سمجھاؤ, باز نہیں آتے, تیری زمین پر تیری نافرمانی کرتے ہیں, ایک ساتھ عذاب دے کر انہیں ہلاک کیوں نہیں کر دیتا پورے کے پورے نافرمانوں کو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے نبی سے کہ اس کا جواب ہم تمہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ایوب, جس بھی نبی کے متعلق یہ روایت ہے, فرمایا کہ تم مٹی کے کچھ مٹکے بناؤ اور اس میں خوب نقش و نگار کرو, اچھے سے اچھے ڈیزائن ترتیب دو. اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے بنانا شروع کیا. ہر مٹکے کو, ہر مٹی کے مٹکے کو اچھے سے اچھا ڈیزائن بناتے. کافی مٹکے بن گئے لائن سے, قطار سے, کئی مہینے لگ گئے اس میں. تو انہوں نے پیش کیا کہ یہ اتنے سارے مٹکے تیرے حکم پر میں نے بنائے ہیں, اس کا کیا کرنا کیا ہے, کس کو دینا ہے, کیا ہے؟ اللہ کا حکم آیا کہ اے نبی, جس مٹکے کو تم بنائے ہو سب کو ٹھوکر مار کے توڑتے آؤ. یہ حکم ہے اللہ کا, ایک ایک کو توڑتے آؤ. حکم تھا, انہوں نے ایک کو ٹھوکر مارا, ٹوٹا. لیکن دل میں یہ ہوا کہ اس مٹکے میں نقش و نگار کرنے میں تو کتنے دن چلے گئے تھے. پھر دوسرے کو توڑا, تیسرے کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی. کہا رب تعالیٰ سے, مولا کسی اور سے توڑوا لے, میں نے بنایا ہے, توڑنے میں افسوس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سارے بندوں کو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے, ایک ساتھ میں کیسے انہیں ہلاک کر دوں, ایک ساتھ میں کیسے انہیں ہلاک کر دوں. وہ کریم ہے مولا, وہ رحیم ہے, ہماری 1000 نافرمانیوں کو بھی وہ معاف کرتا ہے, اس لیے کہ ہم ہیں تو اسی کے,